بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی مرکز کی زیارت کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم یہیں وادی اسلام میں آیت اللہ سید قاضی طباطبائی آپ کی مرکز کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے تو راستہ دیکھتے رہیں گے، میں بالکل ساتھ آپ کو آیت اللہ قاضی کے جو واقعات ہیں وہ وہاں پہنچنے تک بیان کرتا چلوں۔ آیت اللہ قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، اور پچھلے 100 سالوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی عارف نہیں گزرا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا علی علیہ السلام کی میں نے فلاں فضیلت سنی ہے، کیا یہ فضیلت سچ ہے یا نہیں؟ تو آیت اللہ قاضی نے جواب دیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ایک جو مخلوق یہاں پر موجود ہے نجف میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس مخلوق سے پوچھا اور کچھ عرصے بعد اس شخص کو بتایا کہ ہاں، یہ جو فضائل تم نے بتائے ہیں یہ درست ہیں۔ تو یہ ان کے عرفان کا ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو باقی بھی واقعات ساتھ ساتھ سناتا چلوں گا۔ ایک واقعہ میں نے مسجد سیلہ کی ویڈیو میں آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور باقی واقعات جو ہیں میں آپ کو یہاں پر ساتھ ساتھ سناتا چلوں گا۔ اور یہ مقام آیت اللہ قاضی کو کیسے ملا، اس بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار کربلا حرم مولا عباس علیہ السلام میں گئے تو ایک دیوانہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے کان میں کچھ کہا، اور کہا کہ تمام عرفاء اور صالحین کا امیر المومنین کے پاس جو آج واسطہ ہے وہ حضرت عباس ابن علی ہیں۔ تو انہیں محسوس ہوا کہ جو کچھ اس دیوانے نے کہا ہے اس نے خود نہیں کہا، مگر حضرت عباس نے اس سے کہلوایا ہے۔ تو یہ وہ پہلا دن تھا کہ جب آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھلنا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک اور واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء بیان کرتے ہیں کہ نجف میں ہی ایک قاسم نامی شخص تھا جو کہ اوباش تھا اور لوگوں کو ہمیشہ تنگ کیا کرتا تھا۔ تو آیت اللہ قاضی کا وہ بہت احترام کرتا تھا، کیونکہ یہ عالم دین تھے، سید تھے، تو ان کا وہ بہت احترام کرتا تھا۔ یہ مومنین کرام میرے بائیں سائڈ پہ آیت اللہ قاضی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ ان کی یہاں پہ مرکز ہے، یہاں سے اندر جائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ زیارت کرواؤں گا۔ تو وہ شخص آیت اللہ قاضی کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک دن آیت اللہ قاضی سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر آیت اللہ قاضی طباطبائی کو سلام کیا۔ آیت اللہ قاضی نے اس سے فرمایا کہ تم کافی عرصے سے میرے دوست ہو، تو آج اس دوستی کی خاطر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ایک کام کرو گے۔ تو اس نے کہا کیا؟ تو آیت اللہ قاضی نے فرمایا کہ آج رات تم نماز شب کے لیے اٹھو گے۔ اب وہ شخص تو نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اور آیت اللہ قاضی سے کہنے لگا کہ میں تو نماز فجر تک نہیں پڑھتا، تو نماز شب کیسے پڑھوں گا؟ آیت اللہ قاضی نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کرو گے، تو اب تم ارادہ کرو، اور جس وقت کا ارادہ کرو گے اس وقت تمہاری آنکھ کھل جائے گی۔ تو اس نے سونے سے پہلے رات میں ایک خاص وقت اپنے ذہن میں رکھ لیا، اور جب ارادہ کیا اور سویا تو اسی وقت اس کی آنکھ کھلی۔ تو جب وہ اس کی آنکھ کھلی اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ وضو کے لیے گھر کے صحن میں آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا۔ کہا اے اللہ، کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت تیری عبادت میں مشغول ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر یہ قاسم تھا جو کہ آیت اللہ قاضی کا شاگرد بھی بنا، اور بتایا جاتا ہے کہ لوگ تبرکن اس کا جھوٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ آیت اللہ قاضی جو کہ روح کے ڈاکٹر کہا جاتے ہیں ان کو، کیسے انہوں نے ایک شخص کی زندگی بدل دی۔ مومنین کرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، لیکن نہ صرف اہل بیت بلکہ اہل بیت کے بھی جو چاہنے والے ہیں، جو ہمیں اپنے آپ کو خود اس مقام تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی اس عرفان کی منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ جس طرح آیت اللہ قاضی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ آیت اللہ قاضی کا معمول تھا کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ وادی اسلام میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، تو میں نے نیت کی کہ اگلے دن کیونکہ میں نے تہران جانا تھا تو اس سے پہلے میں مسجد سیلہ میں آیت اللہ قاضی سے جا کر ملوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں۔
مومنین کرام، یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر ہے، اور یہاں پہ ساتھ میں آپ ساتھ ساتھ زیارت کریں گے کہ ان کے خاندان کے تمام جو لوگ ہیں ان کی بھی یہاں پر قبریں ہیں، ان کے والد، والدہ، زوجہ، ان تمام کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو مومنین کرام، وہ شخص اب جو اس نے اگلے دن آیت اللہ قاضی کے پاس جانا تھا، تو جب وہ رات کو سونے لگا تو اس نے اس کی الماری جو تھی اس کے اندر قرآن پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی پانتنی سائڈ پر تھی، تو لیکن تھا وہ اونچی جگہ پر، تو اس نے توجہ نہ دی اور سوچا کہ قرآن تو اونچی جگہ پر پڑا ہوا ہے، تو اس نے پرواہ نہ کی اور سو گیا۔ اگلے دن جب مسجد سیلہ میں آیت اللہ قاضی درس اخلاق دے رہے تھے، تو جب درس ختم ہوا تو اس نے انہیں سلام کیا۔ ابھی سلام ہی کیا تھا کہ خود بخود آیت اللہ قاضی نے اس سے فرمایا کہ تہران مت جاؤ، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی ابھی یہ کچھ بولتا کہ آیت اللہ قاضی نے فرمایا کہ قرآن اوپر ہو یا نیچے، اس کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ انہیں ابھی تو میں نے ان سے سوال بھی نہیں کیا، تو انہیں کیسے پتا کہ میں تہران جا رہا ہوں؟ تو ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم جو سوچ رہے ہو کہ میں یہ سب کیسے جانتا ہوں، تو یہ وہی وادی سلام میں جانے کا صلہ ہے کہ یہ مجھ پر سب کچھ آشکار ہو رہا ہے۔ یہ مومنین کرام، آیت اللہ قاضی اور آیت اللہ بہجت، ان دونوں کی یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ آیت اللہ بہجت کی قبر کی زیارت میں نے کم کی ویڈیوز میں آپ کو کروائی ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مومنین کرام، آیت اللہ قاضی کے جو علم غیب کا ایک واقعہ تھا، اور آیت اللہ قاضی جب دنیا سے چلے گئے تو ایک دفعہ ایک شخص کے خواب میں آئے۔ اس شخص نے آیت اللہ قاضی سے پوچھا کہ بتائیں کون سا ایسا کام ہے کہ جو آپ کی حسرت رہی ہے کہ کاش میں دنیا میں وہ کام زیادہ کرتا، تو جو کہ میں نے نہ کیا۔ تو آیت اللہ قاضی نے فرمایا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ کاش میں زیارت عاشورہ دن میں کئی بار پڑھا کرتا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتا۔ تو یہ مومنین کرام، اتنے بڑے عارف اور اتنی بڑی پہنچی ہوئی ہستی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اسی طرح آیت اللہ قاضی نے نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام تک نہ پہنچے تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑے۔ مومنین کرام، یہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو سید علی القاضی کے نام سے بھی مشہور ہیں اور آغا قاضی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یہ آپ کی مرکز ہے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 7 جو قبریں ہیں یہ ان کے اہل خانہ، ان کے والد، ان کی والدہ اور زوجہ، ان کی قبریں ہیں۔ تو مومنین سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ وادی اسلام میں آئیں تو اس زیارت پر ضرور آیا کریں، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کریں گے، جو کہ یہیں پہ وادی اسلام میں ہے۔ اسی مقام سے آگے چلیں گے اور پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ترتیب سے میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔